اللہ تعالیٰ نے یہ سارے انسانوں کی رنگتیں مختلف بنا دی، زبانیں الگ الگ بنا دی، قبیلے الگ الگ بنا دیے، اور سب کے خاندان الگ الگ بنا دیے، سب کی پہچان الگ الگ کروا دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اور یہ اختلاف، یہ الوانہ مختلف رنگتیں اس لیے نہیں بنائی کہ انسان جھگڑے، انسان لسانیت کی بنیاد پر جھگڑا کرے، انسان قبیلے کی بنیاد پر جھگڑا کرے، انسان صوبوں کی بنیاد پر جھگڑا کرے، اس لیے اللہ نے نہیں بنائے، بلکہ فرمایا تمہاری پہچان کے لیے بنا دیے۔ وقبائل لتعارفوا، انسان کے تعارف کے لیے قبیلے بنا دیے، تاکہ انسان قبیلوں سے جو ہے پہچانا جائے، یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ فلاں زبان کا ہے، یہ فلاں خاندان سے اس کا تعلق ہے، اس کا سلسلہ نسب فلاں کے ساتھ ملتا ہے، یہ ہاشمی ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قبیلے قبائل بنائے، وقبائل لتعارفوا، تاکہ انسان کا تعارف ہو سکے، انسان ایک دوسرے کو پہچان سکے، اور انسان کے قبیلے، زبانیں، رنگتیں مختلف بنا کر اسلام کے دامن میں انسان کو جو یکجا کر دیا ہے کہ اب یہ مسلمان بھائی بھائی ہو گئے، آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کئی سارے قبیلوں کے تھے، کئی ساری زبانوں کے لوگ تھے، کئی سارے جو ہے قبیلوں کے اور ملکوں کے رہنے والے لوگ تھے، لیکن جب آپ کے ساتھ آئے، آپ کی جماعت میں شامل ہوئے، سب ایک ہو گئے، شیر و شکر ہو گئے، رحماء بینہم ہو گئے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے اور سیاہ فام ہیں، رنگ کے کالے ہیں، لیکن جب نبی کا کلمہ پڑھا، چلتے زمین پر ہیں تو قدموں کی آہٹ جنت میں نبی کو سنائی دیتی ہے۔ اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کے ہیں، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم سے آنے والے، جب نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، نبی کا کلمہ پڑھ لیا، آپس میں یکجا ہو گئے، آپس میں شیر و شکر ہو گئے۔ اب کوئی رومی ہے، کوئی حبشی ہے، سب برابر ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس سے آنے والے ہیں، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن جب نبی کے جماعت میں شامل ہوئے، نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، کلمہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی رضا کا اعلان بھی فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو رحماء بینہم بھی بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی خوشخبریاں بھی سنا دی، اللہ نے ان کے لیے رضا کا اعلان بھی فرما دیا، اور ان کے جنتی ہونے کی بشارتیں بھی نبی نے سنا دی، اور دنیا میں زندگی میں بھی ان کو جنت کی بشارتیں مل گئی۔ تو اس لیے فرمایا یہ رنگ قبیلے، اس کا اختلاف نہ کرو، لسانیت کا اختلاف نہ کرو، یہ مہاجر ہے، یہ پٹھان ہے، یہ پنجابی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ فلاں ہے، یہ جو لڑائیاں قبائل کی، زبانوں کی، لسانیت کی، یہ اسلام کے خلاف ہیں۔ یہ اس سے اللہ کو سخت ناپسندیدگی ہے ایسے آدمی سے، ان لوگوں سے جو لسانیت کی بنیاد پر جھگڑے، جو قبائلوں کی بنیاد پر جھگڑے، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تم سب ایک ہو، تم نے جب کلمہ پڑھ لیا، تم ایک نبی کے امتی بن گئے، سب ایک ہو گئے، اب اپنی لسانیت، اپنے جھگڑے، اپنی قبیلوں کے جھگڑے بھلا کر اب آپس میں شیر و شکر ہو جاؤ، آپس میں رحماء بینہم ہو جاؤ، آپس میں مسلمان ہو جاؤ۔ ایک مسلمان کو تکلیف ہو، دوسرا مسلمان تڑپ جائے کہ میرے اس مسلمان بھائی کو تکلیف کیوں پہنچی ہے، مجھ سے جو ہو سکے میں اس کی مدد کے لیے اٹھوں اور اس کے ساتھ مدد کروں، اس کا تعاون کروں۔ یہ اسلام کا مزاج ہے، اور یہ تعلیم نبی نے دی ہے، یہ تعلیم ہمیں اسلام دیتا ہے۔